اسی طریقے سے اسما بنت امیس جو کہ حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت کے بھائی حضرت جعفر طیار ان کا لقب ہے، طیار جو ہے یہ حضرت جعفر جو ہے علی بن ابی طالب کے بھائی ہیں، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جعفر ان کا نام ہے، طیار جو ہے یہ میرے آقا نے انہیں لقب دیا ہے. طیار چڑیا کو بولتے ہیں، اور یہ ایک غزوے میں جنگ کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو کٹ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے انہیں طیار کا لقب دیا کہ تم جنت میں اللہ تمہیں پر دے گا، اور پر سے تم اڑتے اڑو گے. تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ایک مرتبہ حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے، پہنچے، دیکھا کہ آپ کی بیوی اسما بنت امیس آپ کی بیوی تھی حضرت جعفر طیار کی. تو ان سے کہا کہ یہ میرے بھتیجے آپ کے چچا کے بیٹے تھے جعفر طیار، تو آپ کے بھائی ہوئے. تو آپ فرماتے یہ میرے بھتیجوں کے بیٹے اتنے کمزور، اتنے دبلے پتلے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیا کھانے پینے کی کوئی تنگی ہے؟ ان کے بیٹے جو تھے حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو دو بچے وہاں کھیل رہے تھے، وہ نہایت کمزور نظر آ رہے تھے. تو مصطفیٰ جان رحمت تو سب جانتے ہیں، لیکن ہمیں ترغیب دینے کے لیے یہ کوشچن کیا کہ اے اسما کیا بات ہے، یہ دونوں بچے میرے بھائی کے بچے اتنے کمزور کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ، بس بات یہ ہے ان دونوں کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، ان دونوں کو بہت جلد نظر لگتی ہے، تو نظر کی وجہ سے یہ ایسے کمزور ہو گئے ہیں. تو میرے آقا، ہمارے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اسما ان پر دم کرو. دم کرنے کا حکم میرے آقا نے تب بھی دیا. پھر انہوں نے پوچھا، انہوں نے کچھ بسم اللہ تامت والی جو ایک آیت ہے وہ والی بھی وہ پوچھی کہ کیا میں یہ دم کروں؟ دم بھی کیا جائے تو شرعی طریقے سے جو قرآن پاک میں ہے اسی چیزوں سے دم کرے، اپنے حساب سے کچھ بھی الٹا سیدھا دم کر کے کچھ بھی جو شرعی نہیں ہے اور کہیں سے کسی نے کچھ بھی بتا دیا ہے ویسے دم کرنے کی ممانعت ہے، منع ہے، نہیں کرنا چاہیے. نظر اتارنے کے لیے آقا نے دم کرنے کا حکم دیا تو دم کرے. تو نظر تو لگتی ہے اور آقا نے اسے نظر کو دور کرنے کے لیے دم کرنے کا حکم دیا. میرے آقا بہت ساری چیزوں اللہ کے کلمات، قرآن پاک کی کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ اکثر دم کیا کرتے کہ نظر بد نہ لگے. اور نظر تو ہوتی ہے، جیسے جو لوگ نہ سمجھے ان کو سمجھائے کہ بھئی اچانک تغیر آ جاتا ہے، اچانک ایک زلزلہ ٹائپ طوفان جیسے باڈی کے اندر آ جاتا ہے. اچھا بچھا انسان ہوتا ہے اور اچانک ایک دم کمزوری محسوس کرتا ہے، لرزہ اس کی باڈی میں آ جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے یہ کافر آپ کو گھورتے ہیں تاکہ آپ پھسل جاؤ، لرز جاؤ، اپنی زبان سے بھی پھسل جاؤ، بولو نہیں. تو کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری نظر میں زہر ہے، بہت زبردست زہر ہے، معلوم ہوتا ہے کتنوں کو ہم برباد کر چکے ہیں. اس کے باوجود جان بوجھ کر وہ لوگ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت بھی نہیں بولتے، ماشاء اللہ بارک اللہ بھی نہیں بولتے، جان بوجھ کے نظر لگاتے ہیں کہ کسی کا کچھ برا ہو جائے. ان کی تو اللہ اکبر کیا معلوم کیا ہوگا. بہت بڑا گناہ عظیم ہے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، کسی مومن کو تکلیف پہنچانا. جب بھی کوئی چیز دیکھیں، کسی کی کوئی خوبصورت گاڑی دیکھیے، کسی کا گھر دیکھیں، کسی کی کوئی خوبصورت جلد دیکھیں، کسی کا خوبصورت بچہ دیکھیں،
تو فوراً کہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا ماشاء اللہ بارک اللہ، اللہ اس میں برکت دے، برکت دے. یہ دعا دینا چاہیے، برکت کی دعا کرے. اور چونکہ نظر کے اندر حسد ہوتا ہے، اس لیے ہم نے سنا نہیں من شر حاسد اذا حسد، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، من شر حاسد اذا حسد. پناہ مانگتے ہیں ہم اللہ سے، اس پروردگار سے. پناہ، اللہ کے شیلٹر میں آ جانا، اللہ کی پناہ میں آ جانا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں معوذتین اتاری. جب حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت پہ جادو کیا گیا، جادو کے اثر سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں قرآن پاک کی اتاری. جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں اتاری، حضور پاک اس کے پہلے جو دعائیں پڑھتے تھے، جو اذکار پڑھتے تھے نظر کے لیے، وہ سب بند کر دیا. اور پھر اسی معوذتین پہ قل اعوذ برب الفلق اور ناس، اسی کو 3 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیتے. اور جو یہ دم کر دے، ہم نے تو پناہ مانگ لی نا، من شر او قل اعوذ برب الفلق، پناہ مانگتے ہیں اللہ سے. اور کس چیز سے؟ حاسدوں سے، دھاگوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں سے. تو اب شیلٹر کس کا ہوا؟ اللہ کا. امان کس کی ہوئی؟ اللہ کی. اور جب اللہ کے امان میں آ گئے، قل اعوذ برب الفلق میں آ گئے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے رب سے ہم پناہ مانگتے ہیں، تو اللہ کے شیلٹر میں آیا. کوئی کتنا بھی گھورے ہمیں، کوئی کتنی بھی نظر لگانے کی کوشش کرے، جب ہم نے یہ پڑھ لیا تو کوئی گھورتا رہے، پھر اثر نہیں ہوگا. اس چیز کو یقین کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. اس لیے جب بھی خود پہ اگر نظر لگنے کا ڈر ہو، پریکاشنلی تو کرنا ہی چاہیے. میں تو سمجھتی ہوں 5 نماز کے بعد میں 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا چاہیے. پھر دیکھیں کہ ہزاروں دوائیاں کم ہو جائیں گی، طبیعت بھی اچھی رہے گی، جسم کے امراض بھی دور ہوں گے. بہت سارے امراض، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ بہت سے امراض صرف نظر بد کی وجہ سے ہوتے ہیں. شوگر ہے، یہ بھی نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہے. ڈائبٹیز جو مرض ہے نا، یہ بھی نظر بد سے ہوتا ہے. ورنہ کئی لوگ تو کتنا کھاتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب نظر لگ جاتی ہے تو پھر بیماریاں اس میں آ جاتی ہے، قسم قسم کی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہے. تو نظر تو لگتی ہے، اور نظر کا علاج بھی کیا ہے؟ فلق اور ناس پڑھ کے دم کیا کریں. اور اپنی نظر کسی کو نہ لگے، اسی لیے اپنی نظر نہ لگے، اس لیے فوراً ماشاء اللہ لا حول ولا قوت پڑھے، ماشاء اللہ اور برکت اللہ پڑھے. اللہ برکت دے تجھے، اس میں برکت دے. تو اس طریقے سے ہمارا کام ہے کہ ہم نظر بد سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے کے لیے ہم ان 2 صورتوں کو لازم پکڑ لیں، چاروں کل پڑھا کریں. اور یہ دونوں جو کل ہے، اس کو تو بالکل صبح شام 3 مرتبہ پڑھ کر تو اپنے اوپر دم کرا کرے، یا اپنے بچوں پہ دم کیا کرے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب نظر جو ہے صرف انسان کی نہیں لگتی، شیاطین کی بھی لگتی ہے، جناتوں کی بھی لگتی ہے. اور شیطان بھی ہے، جنات بھی ہے. جس طریقے سے ہوا ہے نا، دکھتی نہیں ہے، اس طریقے سے کثیر تعداد میں جنات بھی ہوتے ہیں، کثیر تعداد میں شیطان تو 2400 گھنٹے.
اور شیطان کہاں گھومتا ہے من؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وہ تمہارے خون کی ہر نس کے اندر، خون کی ہر بوند میں گھومتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. تو اسی لیے بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. اللہ پناہ چاہتی ہوں میں، یا اللہ اس شیطان مردود سے تو اپنی پناہ میں رکھ ہم کو، اور جنوں سے ہم کو پناہ میں رکھ. ان کی نظر بھی لگتی ہے اور لوگ سمجھتے نہیں ہیں. کئی بار جتنے پاگل خانے میں جتنے مریض ہوتے ہیں نا، وہ سب صحیح میں دماغی بیماری کے مریض نہیں ہوتے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میڈیکل چھوڑ دو، ڈاکٹرز چھوڑ دو، سائیکریٹک کو نہیں دکھاؤ، سائیکریٹسٹ کو نہیں دکھاؤ، نہیں دکھاؤ، لیکن ساتھ میں جو حضور پاک نے ہمیں نظر بد کی دعائیں سکھائی اور علاج کرنا سکھایا، اس طریقے سے پہلے اپنے مریضوں پر علاج کریں. جب بھی باتھ روم میں جائے، واش روم میں جائے، بیت الخلاء میں جائے، تو بیت الخلاء ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ناپاک جن بہت ہوتے ہیں، خبیث جن ہوتے ہیں، تو وہاں پر دعا پڑھ کر جائے اور اللہ تعالیٰ کی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں تیری خبیث جنوں سے اور جنیوں سے. جب اور کبھی بھی لیفٹ پیر اندر رکھیں واش روم میں، پہلے اللہ کی پناہ کی دعا مانگ لیں واش روم کے باہر، بیت الخلاء کے باہر، پھر اندر جائیں. جب کپڑے اتارے دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بولیے، بسم اللہ دل میں بولیں. جب بسم اللہ کہہ لیتے ہیں، بسم اللہ لازم ہے. بسم اللہ کہہ لینے سے جب ہم کپڑے اپنے بدن سے ہٹاتے ہیں تو وہاں کوئی جن غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتا، پردہ ہو جاتا ہے. جب بھی گھر میں بھی ہم کپڑے بدلیں تو بسم اللہ کہہ کے کپڑے بدلیں.